ہم بات کر رہے ہیں روحانی ابتری اور شفایتی دعائیں۔ جس دور میں، جس زمانے میں ہم ہیں، یہ دور اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ اینڈ ٹائم کا اینڈ ٹائم ہے، اخیر زمانے کا آخری حصہ ہے، اور اس میں خداوند یسوع مسیح کا جو چرچ ہے، کلیسیا ہے، اس کا بدن ہے، مقدسین ہیں، جنہیں یسوع مسیح نے اپنے خون سے دھو کر نجات کا تجربہ دیا ہے، ان سارے حالات میں ایمانداروں کا مسیح جیسا بننا بہت اہم ہے۔ نجات صلیب کے پیغام کو قبول کرنے سے ہے۔ مسیح جیسا بننا مسیح کی تعلیمات کی پیروی کرنے سے آتا ہے۔ یہ دونوں باتیں فرق ہیں۔ نجات صلیب کا پیغام دیتا ہے اور مسیح جیسی شخصیت ہمیں مسیح کی تعلیمات بناتی ہیں، اور یہ دونوں باتیں یسوع مسیح میں ہمیں متوازن نظر آتی ہیں۔ یسوع مسیح صرف مجسم کلام نہیں تھا، وہ اس کلام کی پیروی کر رہا تھا جس کو وہ پورا کرنے زمین پر آیا تھا، اور سیم پیٹرن ہے چرچ کے لیے۔ مسیح کی جو دلہن ہے، اس کا بدن ہے، اس کو اس کی مانند ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ زمین پر نجات کا جو سب سے بڑا اظہار ہے وہ یہ ہے، گناہگار جب نجات پا جائے وہ یسوع جیسا بننا شروع ہو جائے۔ اور پچھلے سرمن میں نعمان کی زندگی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میں پھر تھوڑی سی ریپیٹیشن، دہرائی کرنا چاہتا ہوں۔ نعمان جب نبی کے پاس آیا تو وہ سوچ رہا تھا نبی ہاتھ لگا کر مجھے شفا دے گا، لیکن نبی نے اس کو کہا کہ تو یردن میں گوتے مار، تیرا بدن بحال ہو جائے گا۔ اور کلام کہتا ہے نعمان قہر میں آ گیا، غصے میں آ گیا اور واپس چلا گیا۔ وہاں پہ جو لفظ قہر ہے، اس کا عبرانی ڈکشنری کے اندر ایک مطلب زہر ہوا ہے۔ جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو کلام کے متضاد ہوتا ہے، کلام کے خلاف ہوتا ہے، وہ سانپ کے زہر کی مانند ہوتا ہے، جو ہماری روحانی گروتھ، شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جس کو سانپ نے ڈنگ مارا ہے، وہی اسی کا بدن بیمار ہوگا، اسی کا بدن خراب ہوگا، اسی کے اندر جو نسیں ہیں جن میں زہر چلا گیا ہے، اسی کے بدن کو نقصان ہوگا۔ اسی طرح ایماندار جب کلام کے متضاد سوچتا ہے، اس سے ہٹ کر سوچتا ہے، اس کی مخالف سمت میں سوچتا ہے، تو اس کے نقصانات ایماندار کو ہوتے ہیں، آپ کو ہوتے ہیں، مجھے ہوتے ہیں۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ قہر میں آ گیا، وہ خدا کے کلام کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور یہ جو غصہ ہے یہ منفی ہے، یہ کلام کے بالکل مخالف کھڑا غصہ ہے۔ بعض دفعہ ہم دوسرے ایمانداروں پر رشک کر رہے ہوتے ہیں، حسد کر رہے ہوتے ہیں، ان کی برکتوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں ہم 20 سال سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں،
ہماری برکتوں کا دائرہ کار اتنا وسیع نہیں ہے جتنا کہ 5 سال 10 سال چلنے والوں کا ہے، اور ہم ان سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور حسد اس زہر کی مانند ہے جو اندر ہی اندر نعمان کی طرح ہماری شفا کو روک رہا ہوتا ہے۔ نعمان کی جو شفا ہے اس میں 2 بڑی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو اس کے بدن کا ٹھیک ہونا ہے، شفا پانا ہے۔ یہ خدا کے نزدیک معمولی سی بات ہے، یہ ہلکی سی بات ہے۔ ایک دفعہ دشمن نے اٹیک کر دیا اور الیشا نے کہا خندق کھود دو، ٹوئے ہی مار دو، بڑے بڑے ٹوئے مار دو، گہرے ٹوئے۔ انہوں نے کیا، نبی نہ دے بارش نہ کوئی چکر ہے نہ کوئی اور سسٹم ہے، پانی کتھوں آئے گا؟ نبی نے کہا یہ خدا کے نزدیک ہلکی سی بات ہے۔ نیچرل شفائیں خدا کے نزدیک ہلکی سی بات ہے۔ فطرتی ہیلنگ، ہمارا بدن جو شفا پاتا ہے یہ فطرتی ہیلنگ ہے، اور فطرت خدا کی تابعداری کرتی ہے، اور یہ خدا کے کلام کو سن کر یہ کہتی ہے میں حاضر ہوں۔ ڈاکٹر اسلم ضیائی اپنی ایک تفسیر میں کہتے ہیں اگر انسان خدا کی نافرمانی کریں گے تو فطرت خدا کی تابعداری کرے گی، وہ زمین بیرن ہو جائے گی، زمین اپنا پھل نہیں دے گی، اپنا حاصل نہیں دے گی، محنت زیادہ ہوگا، اس کا اجر کم ہوگا۔ تو نعمان اپنے بدن کی شفا نہیں صرف کھو رہا تھا، نعمان کے لیے خدا نے ایک بڑا منصوبہ تیار کیا ہوا تھا، اور نعمان نے جب گوتے مارے تو کلام کہتا ہے اس کا بدن بچے کے بدن کی طرح بحال ہو گیا۔ تو نعمان واپس آ کر کہتا ہے اب میں جان گیا خدا جو اسرائیل کا خدا ہے، اس خدا جیسا زمین پر کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ خدا کی قدرت کا ان کی زندگی میں ہلکا سا اظہار ہے، لیکن جب ایماندار خدا کی پہچان میں گروتھ کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، اس کے مکاشفہ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی مرضی کو جاننا شروع کر دیتا ہے، تو ایماندار جہنم اور ابلیس کے خلاف خطرہ بن جاتا ہے۔ جو معجزے آپ کے بدن پر ہو رہے ہیں شاید وہ دشمن کے لیے خطرہ نہیں ہے، لیکن جو علم خدا کا ایماندار کے اندر اترتا ہے، ایماندار کو مشکل حالات میں سنبھالتا ہے، وہ بدروحوں اور جہنم کے خلاف ایک طرح کا اعلان ہے کہ کوئی ایسا ہے زمین پر جو مسیح یسوع کی جیسا بن رہا ہے۔ اور زمین سب سے زیادہ خوشی اس وقت مناتی ہے جب گناہگار نجات پاتا ہے اور یسوع جیسا بننا شروع کر دیتا ہے۔ آمین 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 آمین۔ معجزات بائبل میں جب بھی معجزات کا ذکر ملتا ہے وہاں پہ خدا کے علم کی ترقی ہوئی ہے۔ خدا کے علم کا ترقی کرنا معجزات میں، یہ اصل میں معجزات کا مقصد ہے۔ معجزے کا مقصد کوئی دیگ لا دینا نہیں ہے، کوئی چیز ونڈ دینا، اپنی راست بازی بنا لینا۔ معجزہ ہو گیا، منڈا مل گیا، کڑی مل گئی تے دیگاں لا دو، نو۔ معجزات خدا کے علم کی ترقی ہیں، معجزات دعوت ہے کہ آؤ خدا کا تجربہ کرو، آؤ خدا کی ڈیپتھ تک پہنچو۔ مسیح یسوع کے اپوسل نے، رسول نے کہا مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچو، اس کی گہرائی، اس کی اونچائی، اس کی لمبائی یہ کیا ہے، آؤ ہم جاننے کی کوشش کریں۔ اور کلام کہتا ہے اب جو ایسا قادر ہے وہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، اور سب کچھ جس سیاق و سباق میں کہا گیا ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع کے علم میں ترقی کرنا ہے، اس میں جڑ پکڑنا، اس میں بڑھنا، اس میں ترقی کرنا۔ یہ بات وہاں پر
कही गई है। आमीन, आमीन, आमीन। पौलुस और सिलास पर मुकदमा हो गया शिफा की वजह से। इन्होंने डंडे मारे, उन्होंने बैंत ला दिते और खून बह रहा होगा। परस्तिश हो रही है, रात का पहर है, दुआ हो रही है और प्रेस। ये दोनों ईमानदार, ये रसूल, ये इंजील के उस्ताद, कलाम कहता है रात के वक्त ये दुआ कर रहे थे और कलाम कहता है जेल हिल गया, बेड़ियां खुल गई। जब खुदावंद के बेटे यीशु का इल्म ईमानदार में की जिंदगी में तरक्की करता है, वो ना सिर्फ उसे संभालता है बल्कि उसके मुश्किल हालात में गीत पैदा करता है, प्रेस करता है पैदा। आजकल जो हमारी शिफाएं हैं इनका मतलब ही बदल गया है। आज मौजज़ात को रिकॉर्ड करके, फेक गलत मौजज़े, नकली मौजज़े, उनको कैमरे पर रिकॉर्ड करके आज पैसा कमाया जाता है। हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर ऐसा हो रहा है। पैसा फेक नकली मौजों को रिकॉर्ड करके वीडियो बनाई जाती है, उसको पब्लिश किया जाता है और जो मेरे तरह बेचारे सादा से लोग होते हैं, वो खुदा दी कुदरत काम कर रही है कितनी ज्यादा, चाहे वो फेक हो, वो नकली हो। मौजज़ात ने अपना मतलब चेंज कर दिया है। आज हम इंटरसेशन करेंगे, हम शिफात करेंगे। शिफात है क्या? इससे पहले इस क्वेश्चन को हम एड्रेस करें, इसका जवाब दें, हमें दुआ का पता होना चाहिए। दुआ क्या है? जो इंटरसेशन है यह दुआ का सबसे बुलंद दर्जा है, सबसे बुलंद। ये दुआ की तरह खुदा से मांगना या बात करना नहीं है। इसका मतलब बहुत गहरा है। दुआ जिसे हम दुआ समझते हैं, मैं सुबह उठ के भी दुआ करो, इन्हें जारी रखो, मैं इस पे कोई तनकीद नहीं कर रहा। मैं 5 दफा दुआ करता हूं, 3 दफा करता हूं, करें जितनी, अब 24 घंटे भी दुआ कर सकते हैं। लेकिन दुआ का मतलब कलाम की स्पिरिट में, कलाम के मुताबिक इसको समझना बड़ा अहम है। दुआ क्या करती है? दुआ हमें खुदा के कलाम के जो असूल हैं और इसकी जो समझ है, इस कलाम के असूल और इसकी जो समझ है, उसमें हमें बढ़ने का फजल देती है। हमारा एक दुश्मन है जो 24 घंटे एक्टिव है, जिसके पास बदरूहें हैं, उसकी आर्मी है, फौजें हैं। और कलाम कहता है, गौर से सुनना आपने, कि हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है। इफ्सियों के खत के 6 बाब में हमारी लड़ाई, हमारी कुश्ती, हमारी स्ट्रगल, हमारा दंगा, हमारा फसाद खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि किन से है? रूहानी फौजों से है, जो आसमानी मुकामों में है। वो शरारत के रूहानी हाकिम हैं और 3 टाइटल्स हैं वहां पर, अबलीस की जो बदरूहें हैं उनको दिए हुए हैं। और वहां पर लिखा हुआ है कि हम अबलीस के मंसूबों से, हीलों से ना वाकिफ नहीं हैं। वहां पे जो लफ्ज मंसूबा है अबलीस के लिए इस्तेमाल हुआ, वहां पे जो लफ्ज मंसूबा है, असल जुबान के अंदर वो लफ्ज है
میتھوڈیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے میتھ، ریاضی میتھ. اس میں فارمولے ہوتے ہیں. 2 + 2 4. فارمولا کیا ہے؟ جمع. 2 + 2 کتنے؟ 4. 3 - 3 = 0. 3 میں سے 3 چو 3 کڈو تو پیچھے کنے بچے؟ 0. اے میتھ ہے، یہ فارمولا ہے. اور وہاں پہ جو لفظ ہے ہیلا، منصوبہ، وہ ہے میتھوڈیا. اس کا مطلب ہے جب دشمن آتا ہے وہ پوری منصوبہ بندی کر کے آتا ہے، وہ اسٹڈی کر کے آتا ہے، وہ ریسرچ کرتا ہے ہمارے رویوں کی، ہماری گفتگو کی، ہماری سوچ کی. ہم سوچتے کیسا ہیں، ہم بولتے کیسا ہیں، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہم کس طریقے سے زمین پر چل رہے ہیں. یہ ساری باتیں دشمن تعلیم پا کے آتا ہے ان کی. ابلیس میتھڈ کے ساتھ کام کرتا ہے. ابلیس اسٹڈی کرتا ہے ایمانداروں کی. میں ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں. کن کی بات کر رہا ہوں؟ ایمانداروں کی. کیونکہ جڑا فیملی دا ممبر ہے او دے تو کسے نو کی خطرہ، جڑا فیملی دا ممبر نہیں ہے او دے تو انہوں خطرہ ہے. اور جو مسیح میں نہیں ہے وہ اس کی فیملی ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ فیملی ہے. وہ دشمن ہمارا حریف ہے جو اس کی وہ فیملی ہے، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو اس ایماندار سے جو یسوع جیسا بن رہا ہے. آمین آمین. وہ پورے میتھڈ کے ساتھ کام کرتا ہے. کس کے ساتھ کام کرتا ہے؟ پورے میتھڈ کے ساتھ. ابلیس اپنا میتھ دے نال کام کرتا ہے. اور ایک سائنس دا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا چ ہوندے دے پیچھے میتھ ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ میتھ کھڑی ہے. ریاضی دا اے دے پیچھے ہاتھ ہے. جو ابلیس میتھڈ کے ساتھ کام کرتا ہے. وہ کلام کے اندر لکھا ہوا کہ وہ بائیوں پر الزام لگاتا ہے. کیوں لگاتا ہے؟ وہ ریسرچ کرتا ہے ہمارے رویوں کی، ہماری عادات کی. اور افسیوں کا خط ہی کہتا ہے کہ پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دو. اس کا مطلب ہے جب ایک سادی پنجابی سے کام، ایک بندہ دیہڑی کر کے آیا ہے، انہیں گارا پھڑایا ہے، انہیں مزدوری کی تھی، انہیں اٹھا ٹھونجا نے، انہیں جدو او شام نو تھک تھوک گیا ہے، او دا لباس بھی گندا ہے، اور او دا لباس بھی گندا، دبیاں والا پسینہ بدبو او دے تو آ رہی ہے. اور افسیوں کا خط کہتا ہے نجات ایسے ہے جیسے وہ گندا آدمی نہائے، پانی سے غسل لے، صابن سے اپنے آپ کو صاف کرے اور اپنے گندے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہن لے. افسیوں کا خط کہتا ہے تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت، کیسے؟ اس کے کاموں سمیت اتارنا ہے، اتار دیا ہے. اور وہ زبان کی بات کرتا ہے، زبان کی بات کرتا ہے. ہر شخص اپنے پڑوسی سے جھوٹ بولنا بند کرے. کلام کہتا ہے تم غیبت کرتے ہو. اور کلام کہتا ہے افسیوں کا خاطی تم میں ایسی حرام کاری ہے جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہے. تم سن ہو گئے ہو. تم کیا ہو گئے ہو؟ سن ہو گئے ہو. تو انہوں ٹیکا لا دیتا ہے جیڑا سن کر دیندہ ہے ماس، اتھوں پریشن ہوندہ ہے، بندے نو پتہ نہیں ہوندہ. ابلیس یہاں تک ہماری سٹڈی کرتا ہے، ہمارے رویے جو مسیح یسوع سے باہر ہوتے ہیں، ہمارا بول چال جس میں یسوع نظر نہیں آتا، ابلیس اس کی سٹڈی کرتا ہے اور وہاں پہ وہ اپنا انجیکشن لگا دیتا ہے اور سن کر دیتا ہے. اور ابلیس تو کٹن دیا ہوندہ ہے تو
تے اسی حسد کر رہے ہونے ہیں, اسی بدگوئی کر رہے ہونے ہیں کدی دوجیاں دی, اور اسی سوچ رہے ہونے ہیں اسی بڑا بڑا کام کرن دے ہیں. اور کلام کہتا ہے ہم پہلے بدنام کرنے والے تھے, لیکن اب ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں موت ہم میں اور زندگی تم میں کام کرتی ہے. آمین آمین آمین. کلام اچھا ہے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. آمین. اور وہ میتھ کلام کے اندر لکھا, دشمن میتھ پڑھ کے آتا ہے. میتھ وہ سٹڈی کر دو, میتھ تے کام کرتا ہے. اور ہماری کشتی وہاں پہ لفظ کشتی استعمال ہوا ہے, اور گریک میں یہ ایک سٹیڈیم کی تصویر ہے, ایک بڑے سٹیڈیم کی, جس میں 3 طرح کی گیمیں ہوتی تھیں. باکسنگ, اس کے بعد ایک گیم ہوتی تھی پین کریٹور گریک ورڈ ہے, اور ایک اور وہاں پہ ریسلنگ ہوتی تھی. 3 گیمیں اس کھاڑے میں ہوتی تھیں. کتنی گیمیں؟ 3. میتھوڈیا وہ سٹڈی کرتا ہے, پھر اس کی ریاضت کرتا ہے. اس دنگل میں 3 گیمیں ہوتی تھیں, باکسنگ, ریسلنگ, کشتی جس کو کہتے ہیں, اور تیسری پین کریٹور. اور ان تینوں گیموں میں جو لڑنے والے ہوتے تھے وہ خاص تیاری کر کے آتے تھے. جو باکسنگ ہوتی تھی ہماری باکسنگ کی طرح نہیں ہے, وہ اور باکسنگ ہوتی تھی. اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو باکسر نے دستانے پہنے ہوتے تھے ان پر کیل لگے ہوتے تھے, میخیں لگی ہوتی تھی, اور انہیں تیز کیا ہوتا تھا. اور جب دنگل میں میچ پڑ جاتا تھا, جب ایک دوسرے کے وہ آمنے سامنے ہوتے تھے, تو وہ جو باکسنگ تھی وہ اس وقت تک لڑی جاتی تھی جب تک آپ کا دشمن ہار نہ مان لے یا مر نہ جائے. اور جب وہ باکسنگ چلاتے تھے, مکے مارتے تھے ایک دوسرے کو, تو ان کا جو بدن ہوتا تھا اس پر کٹ لگتا تھا, اس میں سے خون بہتا تھا, اور جو زیادہ مکے مار لیتا تھا اس کا دشمن کمزور ہو جاتا تھا. تو اس کانٹیکسٹ میں, اس سیاق و سباق میں دعا کیا ہے؟ دعا خداوند یسوع مسیح کے بنائے ہوئے روحانی اصولوں کو جاننا اور ان میں ترقی کرنا ہے. جیسے جیسے یہ کلام ہمارے رویوں میں اترے گا, یہ ہمارے رویوں کو بدلتا جائے گا, اور ہم دشمن کے لیے خطرہ بنتے جائیں گے. آمین آمین.